بعض لوگوں میں کیوروسٹی تجسس پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو اتنا برا کہا جا رہا ہے ہم بھی تو ذرا دیکھیں کہ کیا ہے. تو آج بھی یہی حال ہے کہ اتنے قرآن الحمدللہ آج کل لوگ طلب کر رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں کیے. تو یہ اللہ کی اپنی بس ایک اسکیم ہوتی ہے. ہماری زبان سے کبھی یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا. اللہ ہم سے سوال کرتا ہے, یہ اللہ کا حق ہے. ہم اللہ سے سوال اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ ہم اس کی حکمت جانچنے کی کوشش کریں. اس وقت تو یوں ہی لگ رہا تھا کہ ان کی کافروں کی چالیں کامیاب ہو رہی ہیں. جب حضور جا کر لوگوں کو اپنی بات بتانا چاہتے تھے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کہ ہم کو نہیں سننا. کیسے نہیں سننا, سن تو چکے, دل میں تو پڑ گیا وہ جا کر ان کے. ایسے ہی لوگوں میں ابو ذر نامی ایک شخص تھے. ان کا قبیلہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکو تھا, ہائی وے رابرز تھے. ابو ذر کا خیال ہمیشہ سے یہ تھا کہ بہت سارے خدا نہیں ہو سکتے. ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے. سورہ اعراف میں جب ہم نے پڑھا تھا الست بربکم, عہد الست کے بارے میں, تو وہاں یہی ڈسکشن کیا تھا کہ یہ تو ایک چیز انگرینڈ ہے انسان کے اندر. جیسے کہ ہم خوشبو کو پسند کرتے ہیں اور بدبو کو ناپسند کرتے ہیں, کوئی سکھانے کی چیز نہیں ہے. ہم اس علم کو ساتھ لے کر پیدا ہوئے ہیں. اسی طرح یہ علم انسان لے کر پیدا ہوا ہے کہ شرک برا ہے, شرک نہیں ہو سکتا, اور توحید ہی اچھی ہے. مانوس ہے انسان توحید سے, اور شرک سے انسان نامانوس ہے, اس کے لیے اجنبی ہے یہ کنسپٹ. جیسے کہ ابو ذر کی مثال سے پتہ چلتا ہے ان کو کسی نے نہیں بتایا تھا, لیکن وہ ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ بہت سارے خدا نہیں ہو سکتے, اللہ بس ایک ہی ہے. ان کے بھائی کسی کام سے مکے آئے اور واپس جا کر ابو ذر کو بتایا کہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک شخص خود کو نبی کہتا ہے, اور اس کی دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں سوائے ایک اللہ کے. ابو ذر آئے, مکے آئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا. حضور نے فرمایا تو اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو جا کر. بہت بہادر انسان تھے, ڈاکو تھے. بات وہی ہے نا, پھر آپ دیکھیے ایک خوبی تھی ان کے اندر, لیکن وہ غلط رخ پر پڑی ہوئی تھی. ڈاکو انتہائی بہادر ہوتے ہیں, اور ڈاکوؤں میں اور جو جیب کترے ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ بڑے پرنسپلڈ لوگ اور ڈسپلنڈ لوگ ہوتے ہیں. جیب کترے ہوں گے, دوسروں کی جیب کاٹیں گے, آپس میں ایک دوسرے کی نہیں کاٹیں گے. اسی طرح ان کے ہاں جو ایک وفاداری کا معیار ہے کہ جتنی بھی جیب کترے ہیں, یا جو ہم یہاں فقیروں کو دیکھتے ہیں سڑکوں پر, ان کو اختیار نہیں ہے کہ جو بھی پیسہ ان کو ملے اس میں سے کچھ خود رکھ لیں. سارا جا کر اپنے سردار کے پاس جمع کرتے ہیں, اور پھر سردار ان کو دیتا ہے اس میں سے. تو خوبیاں ہیں لیکن یہ غلط رخ پر پڑی ہوئی ہیں. ابو ذر کا بھی حال یہی تھا, انتہائی بہادر انسان تھے. تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ تم جا کر اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. اچھا, ویسے بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا کھرے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کے اندر حکمت نہیں ہوتی. تو ابو ذر کا بھی یہ تھا, بہادری بہت تھی لیکن زیادہ حکمت نہیں تھی, ڈپلومیٹکلی اپنی بات نہیں کر سکتے تھے. تو واپس لوٹنے سے پہلے خانہ کعبہ آئے اور زور و شور سے اپنے اسلام کا انہوں نے اعلان کیا. لوگوں نے مل کر ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. اگلی صبح پھر یہی کام کیا. یہ آپ یہ جوش دیکھیے نا, اب اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جوش کیسے ہوتا تھا. اگلی صبح پھر یہی کام کیا, پھر اسی طرح لوگوں نے مارا. 3 دن اسی طرح گزر گئے. آخر حضرت عباس, اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے, حضور کے چچا, انہوں نے مشرکین سے کہا کہ یہ غفاری ہیں, قبیلہ غفار کے ہیں, اگر یہ مر گئے تو ان کے قبیلے والوں سے تم دشمنی موڑ لوگے اور تمہارا کوئی قافلہ اس کے بعد محفوظ نہیں گزر سکے گا. یہ سن کر لوگوں نے ان کو پھر چھوڑ دیا. ایک دفعہ مدینے کا واقعہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ عیسیٰ کا زہد دیکھے, اس کو چاہیے میرے ساتھی ابو ذر کو دیکھ لے. زاہد, دنیا سے انتہائی بے رغبت. موت کے وقت کا ذکر ان کا آتا ہے, مدینے سے دور چلے گئے تھے. آیت کنز جو ہم نے پڑھی ہے سورہ توبہ میں, اس کو یہ بالکل لٹرلی لیتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ کسی قسم کا سونا اور چاندی جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے. ایک وجہ آپ یہ بھی دیکھ سکتی ہیں نا ان کا بیک گراؤنڈ, کہ انہوں نے اسی پیسے کی خاطر کتنے قتل کیے ہوں گے, اور ان کے قبیلے والوں نے کیا کچھ لوٹ مار اور غم اور دکھ دیا ہوگا لوگوں کو. تو ایز اے ریئیکشن ان میں ایک انتہائی بودھ اور انتہائی ایک ریولژن پیدا ہو گیا تھا دولت کی طرف سے.
تو پھر یہ ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ پھر یہ مدینے سے باہر چلے گئے تھے، وہاں رہتے رہے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے کیا سانپ بچھو جمع کیے ہوئے ہیں گھر میں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے گھر میں، بس ایک توا ہے اور ایک شاید چمٹا ہے اور ایسی ایک آدھ چیز گھر کے استعمال کی. کہتے ہیں اس کو بھی نکالو، یہ بھی کیوں رکھا ہے گھر میں؟ اس درجے کا ان کا زہد ہو گیا تھا، بہت بے رغبت دنیا سے. ایک اور شخص کا ذکر آتا ہے، طفیل بن عمر دوسی. یہ بہت ذہین پڑھے لکھے انسان تھے، شاعر بھی تھے. یہ بھی جب آئے ہیں اور ان کو کفار نے کہا کہ بھئی تو محمد کی بات مت سننا، وہ تو جادوگر ہے اور سحر کر دیتا ہے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی. پھر ایک دن خیال آیا ان کو کہ آخر میں شاعر ہوں اور میں کوئی بے وقوف تو نہیں ہوں، آخر میں خود سن کر دیکھوں کہ وہ کیا کلام ہے. ایسا بھی کیا کلام. اب دیکھیں نا، وہ ایک جب پروپیگنڈا کسی بات کا کیا جاتا ہے تو خود بخود دل چاہنے لگتا ہے کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے. گناہ کے لیے بھی یہی ہے اور نیکی کے لیے بھی یہی ہے. کوئی گناہ پر مبنی کوئی ناول، کوئی پکچر، اگر اس کا چرچا بہت ہو کہ بھئی کیا پکچر ہے وہ، اللہ توبہ بہت کچھ لکھا ہے، یہ بہت کچھ ہے اس کے اندر، سنتے سنتے لوگوں کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی تو آخر دیکھیں ایسا بھی کیا گناہ ہے اس کے اندر. نعوذ باللہ. اسی لیے تو ہم کو ایک ہدایت دی گئی ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ برائی کا تو نام بھی برا ہے ایمان کے بعد. برائی کا چرچا مت کرو، اس میں بھی ترغیب آتی ہے، لوگوں کا ایک ذہن راغب ہوتا ہے برائی کی طرف بھی. اچھائیوں کا چرچا کرو، کرتے کرتے کیا پتہ دل کسی کا چاہنے لگ جائے. خیر، جب عامر بن طفیل الدوسی یہ آئے، آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اسلام لائے اور جا کر اپنے قبیلے میں تبلیغ شروع کی. اب آپ دیکھیے نا، یہ کیا وقت ہے، ایک ایک انسان کتنا قیمتی ہے، ایک ایک شخص، ایک ایک کے لیے اللہ کے رسول اپنی جھولی پھیلا رہے ہیں. اور جیسے موتی چنے جاتے ہیں اس طرح ایک ایک موتی جو ہے وہ جمع کیا جا رہا ہے. انتہائی صبر آزما، انتہائی سلو پروسیس. آغاز میں ہر کام بہت صبر آزما ہوتا ہے، اور جو یہاں صبر کر جائیں اس شروع کے مرحلے پر اور ان شروع کی مصیبتوں کو برداشت کر جائیں، جن کو آج کل ہم کہتے ہیں ٹیڈنگ پرابلمز، سب کے ساتھ ہوتے ہیں. اس پر انسان ایک دفعہ ثابت قدم رہ جائے، اس کی مشکلات سے نہ گھبرائے، تو آگے پھر راہیں آسان سے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. طفیل جو ہیں یہ ایمان لائے، اپنے قبیلے گئے، وہاں تبلیغ شروع کی، لیکن والد اور بیوی کے سوا کوئی اور ایمان نہ لایا، ان کی بات کی تصدیق نہ کی. باقی لوگ ذرا ہیزیٹیٹ کرتے رہے، جھجکتے رہے، بددل ہو گئے. واپس آئے، آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجئے. ایک یہ بھی ری ایکشن ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ وہ میرے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں، اللہ کرے سارے مر جائیں. اب اگر دیکھیں کہ سارے مر جائیں، ہمارے اللہ نہ کرے کسی کے سب رشتہ دار مر جائیں، تو یہ کیا ہوا؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ کوئی نیکی کا راستہ ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ بجائے کہ ہم اپنی اسٹرینتھ آف کیریکٹر پروف کریں، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کمزوری ہے ایمان کی. ہم کہتے ہیں سب رکاوٹیں خود بخود پگھل جائیں، ہر چیز خود بخود میلٹ ہو جائے، تب ہم دین کے راستے پر چلیں گے. تو یہ تو کوئی جہاد نہ ہوا. جہاد تو ہوتا ہی یہ ہے کوشش کا، کوشش سے ٹکرا جانا. ورنہ ہم یہاں سے چلیں اور آگے سے میدان خالی ملے تو پھر یہ کون سی کوشش ہوئی؟ یہ تو آپ ایک کم کہتے ہیں نا واک اوور مل گیا آپ کو. اسلام میں واک اوور نہیں ملا کرتے، آپ کو اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، آپ کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے. بجائے کہ ہم کسی کی موت کی دعا مانگیں، کیوں نہ ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے دے. لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بعض دفعہ انسان کا ری ایکشن ہوتا ہے، اپنی دین میں اپنے پیچھے رہ جانے کو وہ اپنا قصور نہیں ماننا چاہتا، اپنی کمزوری نہیں ماننا چاہتا، تب وہ ایسی بات کرتا ہے. جب انہوں نے آ کر کہا طفیل نے کہ آپ میرے قبیلے والوں کے لیے بد دعا کیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور طفیل سے کہا کہ واپس جا کر ان کو دعوت دیتے رہو. یہ نہیں کہا کہ بس چلو چھوڑو تم یہیں رہنے لگو میرے پاس. اس طرح کبھی نہ اسلام پھیلتا. واپس انہی مخالفتوں میں بھیجا جا رہا ہے کہ نہیں پھر جاؤ، وہیں جاؤ. یہ ان کی بھی تربیت ہو رہی ہے اور ان کے ذریعے خیر پھیلنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. دوسروں کا بھلا بھی اس میں چاہنا ہے، ان کی بھی تربیت ہے. تو کہا کہ نہیں واپس جاؤ، ان کو دعوت دیتے رہو
اور انتہائی اہم نصیحت ان کو کی کہ ان سے نرمی سے پیش آؤ. ڈانٹ ڈپٹ، برا بھلا، کوسنا کاٹنا، بددعائیں، یہ رویہ مت رکھنا. ان کا خیال کرتے رہو، ان کے حقوق بھرپور ادا کرتے رہو، اور ساتھ ہی ساتھ پہ تم بھی جمے رہو اپنی جگہ. حضرت طفیل جو ہیں، انہوں نے اسلام کا سارا دور دیکھا، پھر جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، وہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات مکے سے باہر کیسے پھیل رہی ہے، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ. جب ایک شمع روشن ہوتی ہے تو کرنیں پھر اس کے دور دور جانے لگتی ہیں. ہوتے ہوتے بات یثرب شہر پہنچ گئی. اس میں اوس اور خزرج کے قبائل میں جنگ بواس ہونے والی تھی. قبیلہ اوس کا ایک ڈیلیگیشن قریش کے پاس آیا کہ قریش سے وہ اپنے لیے مدد مانگے. اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا اور خزرج کا بڑا تھا، تو وہ کمزور تھے، تو لہٰذا وہ آئے مدد کے لیے. جب وہ آئے ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی دعوت دی. یہ بھی آپ دیکھیے مسلمانوں کی شان، غافل نہیں رہتے. یہ نہیں کہ بس صرف اپنے کمرے میں بیٹھ کے صرف دعائیں ہی کر رہے ہیں کہ اللہ تو کر دے، دعا بھی ساتھ ساتھ، کوشش بھی بھرپور. کتنے آپ الرٹ رہتے ہوں گے کہ آپ کو سب پتا تھا کہ اچھا فلاں ڈیلیگیشن آنے والا ہے، اب ان سے بات کرنی ہے، اچھا اب یہ موقع وہاں آنے والا ہے. پلان کرتے تھے نا، کتنے زیادہ ایکٹیو تھے. آپ دیکھیں کتنے الرٹ تھے مسلمان، کتنے اپ ٹو ڈیٹ رہا کرتے تھے، موونگ ود دا ٹائمز کہ اچھا اب اس بات کی ضرورت ہے، اب یہ ہونا ہے، اب ہم ایسے پلان کر لیتے ہیں. تو آپ کو پتا چلا کہ اوس کا قبیلہ آیا ہے، آپ فوراً تشریف لے گئے، وہاں اسلام کی دعوت دی. اور کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ پری کنسیوڈ آئیڈیاز کے ساتھ نہیں، پہلے سے یہ سوچ کر نہیں کہ وہ تو سنیں گے ہی نہیں. جب مکئی والے نہیں سن رہے تو وہ کیا سنیں گے. جو پہلے سے ہی انسان کہہ دیتا ہے کہ وہ میری بات نہیں سنیں گے، تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی شکست قبول کر لی، ہار گیا وہ. نہ یہ سوچنا کہ ضرور سنیں گے، پھر انسان کو ایک مایوسی ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں سوچنا، بس ایک کام کرنا ہے، اچھا فلاں لوگ ہیں، چلو جا کے بتا دیتے ہیں، اللہ مالک ہے. تو آپ گئے اور آپ نے جا کے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی. ان میں ایک شخص ایاس بن معاذ نے آپ کی تصدیق کی، یعنی کہ یثرب کے یہ پہلے شخص تھے جو مسلمان ہوئے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو یہ توحید کا ہی اقرار کر رہے تھے. قریشی سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اب انہوں نے مزید اپنی پلاننگ کی، مختلف قسم کے انہوں نے حربے آزمائے. پہلا حربہ ان کا تھا جو زبانی پرسیکیوشن ہوا ہے نا، بہت عرصے چلا. اسی لیے بہت زیادہ انسٹرکشنز آتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی خطاب کے طور پر بھی قرآن میں، اور اجتماعی طور پر مومنوں سے خطاب کر کے بھی. اللہ کے رسول سے فرمایا گیا ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے ان باتوں پہ جو یہ کرتے ہیں. صبر کیجئے، ریٹیلیٹ مت کیجئے، خون کا گھونٹ پیجئے لیکن خاموش ہو جائیے، جواب نہیں دیجئے، یہ ہے صبر. اور اپنے رویے میں تبدیلی مت لائیے، یہ بھی صبر ہے. صرف خاموش رہ جانا صبر نہیں ہے، رویہ بھی تبدیل نہ ہو، خیر خواہی بھی باقی رہے، حق بھی ادا کرتا رہے انسان. لیکن فرمایا کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، بہت بحث سے مت الجھائیے ان کو. ایسے موقع پہ بات چھوڑیے کہ جب تک ان کے اندر ایک یعنی کہ ایک رجحان رہے بات سننے کا، ضد پر نہ آ جائیں. ان کو کارنر مت کیجیے، چھوڑ دیجیے تھوڑی دیر کو. میرے خیال ہے تقریباً 16 مقامات پر تو صرف واحد کی صیغے میں آیا ہے، خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، اصبر وصبر کر کے، اور صبر کیجیے. اور ویسے تو صبر کے بارے میں ہم دیکھتے آئے ہیں کتنا آیا ہے قرآن میں، اور یہی انیشل صبر ہے، یہی پہلا صبر ہے، لوگوں کی باتوں کے مقابلے میں صبر کرنا، ریٹیلیٹ نہ کرنا، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر پیچھے نہ ہٹ جانا، اور انہی کے لیول پر نیچے نہ اتر آنا. یہ کام نہیں کرنے چاہیے. تو کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول، ہاں وہی والی چیز ہے. گھٹیا نہیں ہونا. کوئی گھٹیا باتیں آپ سے کہہ رہا ہے نا، مذاق اڑا رہا ہے، نقلیں اتار رہا ہے، اور کیسا ریڈیکولس لگ رہا ہوتا ہے نا، کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے، تو آپ سوچ لیں کہ مجھ کو ایسا نہیں لگنا. خود باوقار رہے انسان، یہ ہے ڈگنیٹی. اور موقع پا کر ان کو تبلیغ کرنے سے بھی نہیں چھوڑنا. کفار نے جو طریقے اختیار کیے زبانی راستہ روکنے کے، سب سے پہلا اس میں یہی تھا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا. ان لوگوں کا لیڈر ابو جہل تھا. یہ بڑے اسپیشلائز لوگ تھے.
یہ جو مذاق اڑانے کی ٹیکنیک ہوتی ہے، یہ جو کول ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کنٹمپشس